ہدہد غیر حاضر ہو گیا، محفل سلیمان سے گنتی لگی، حاضری ہدہد کوئی نہیں۔ فقالا، حضرت سلیمان نے کہا مالیا لا ارل ہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے، آج میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا ہدہد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے غائب ہیں۔ وہ جو میں ایک جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، سوچ سوچ کے پڑھا کرو، فکر کیا کرو، یہاں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ جو لوگ کہتے ہیں انبیاء حاضر ناظر ہوتے ہیں، بزرگ حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، فوت ہونے کے بعد دیکھتے ہیں، یہاں حضرت سلیمان زندہ ہے، سویا بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہدہد نظر، ناظر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے غائب ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کچھ چیزیں حضرت سلیمان سے غائب تھی، وہ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ کوئی چیزیں غائب کیوں ہوتی؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں سزا دوں گا اس کو سزا سخت، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا سرے سے اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہمارا سرکاری ملازم بغیر بتائے چھٹی کرے، اے پاکستان دی حکومت ہے، ٹر گئے، حاضری لائی تے ٹر گئے، آنے دو سے۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی واضح بہان دلیل لے کے آئے گا، کوئی وجہ بتائے گا۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، حضرت سلیمان غصے میں ہے، اس نے کہا حضرت غصہ نہ کریں، احط تو بما لم تحط به علمت ما لم تعلم، مفسرین نے معنی کیا احط تو بما لم تحط به علمت ما لم تعلم، میں وہاں کی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیڈا وہابی ہے بھائی، خدا دی قسم ہے، کیڈا وہابی ہے، نبی کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں وہاں کی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں، میں قوم سبا کی خبر لایا ہوں۔ پھر ہدہد نے پہلے ان کی سیاسی حالت کو ذکر کیا، سیاسی، پھر ان کی مذہبی حالت کو ذکر کیا۔ انی وجدت امراتن، میں نے پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، ان پہ بادشاہی کرتی ہے، ایک عورت ہے ملکہ بلقیس، وہ ان کی سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اسے سلطنت بڑی ہے، تخت بڑا ہے، محفل بڑی ہے، پولیس فوج بڑی ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بڑا عظیم ہے، جس تخت پہ وہ بیٹھتی ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کچھ باتیں درمیان میں سمجھا دی جائیں تو جلدی سمجھ آ جاتی۔ ہمارے دوست نبی پاک کے عالم الغیب ہونے پر ایک دلیل دیتے ہیں، علماء جلدی سمجھ جائیں گے، دوسرے لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہ قرآن کے بارے میں کہا تفصیلاً لکل شیء، تبیاناً لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لکل شیء، یہ کل پہ آتے ہیں تو پھر زیادہ زور لگاتے ہیں، تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا بیان، یہ کہہ کے پھر وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی نبی پاک قرآن کے عالم ہیں کہ کوئی نہ؟ لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں جی، آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ تو پھر قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور آپ قرآن کو جانتے ہیں تو آپ ہر چیز کو، یہ علم غیب پہ دلیل دی جاتی، تبیاناً لکل شیء، ہر چیز۔ پھر آپ
قرآن کے عالم ہیں تو پھر آپ ہر چیز کو جانتے ہیں نا. قوم کو پتہ ہوتا کوئی نہیں بھائی کل ہر جگہ استغراق کے لیے نہیں آتا, کبھی کبھی بعض کے معنی میں آتا ہے کل, تو وہ کل پہ بہت زور لگاتے ہیں. تبیانا لکل شیء, یہاں آئیے جناب, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, بلقیس کو ہر چیز دے دی گئی تھی, مردانہ خصوصیات بھی, حضرت سلیمان کا تخت بھی, حضرت سلیمان کی حکومت بھی, نبوت بھی. کچھ خوف خدا کرو یار, یہ جہاں کل کا لفظ آ جائے تو پھر وہاں یہ معنی کر لیتے ہو. تبیانا لکل شیء, اس پہ تمام مفسرین نے لکھا ہے اے من امور الدین, یحتاج الیہ من امور الدین. بیضاوی اٹھاؤ, رولمانی اٹھاؤ, جلالین اٹھاؤ, کوئی سی کتاب اٹھاؤ, دین کی ضروری باتیں قرآن میں کھول کے بیان کی. ورنہ قرآن مطالعے دا ذکر ہے, لدھے والے دا ہے ذکر, پاکستان دا ہوئے, پنجاب دا ہوئے. خوف خدا کرو یار, ہر چیز کا ذکر ہے قرآن میں. تو یہ اس کا جواب ہے جی, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے ہر چیز سے دیا گیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کا عرش عظیم ہے. یہ سیاسی حالت ہے. پھر مذہبی حالت کو ذکر کرتا ہے جی, وَجَدْتُهَا وَقَوْمًا, میں نے پایا ہے اس ملکہ کو, وَقَوْمًا, اور اس کی قوم کو, یسجدون للشمس, وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا, من دون اللہ, اللہ کے سوا, وزین لہم الشیطان اعمالہم, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے شرکیہ اعمال کو مزین کر دیا ہے. فصدہم عن السبیل, پھر روک رکھا ہے ان کو سیدھے رستے سے, وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ کے سوا سورج کا سجدہ کرتے ہیں وہ, ایسی قوم ہے, عورت حکمران ہے اور سورج کے پجاری ہیں. میں وہاں گیا تھا اور میں وہاں کی خبر لے کے آیا. جواب ہو گیا, حضرت سلیمان کی بات کا جواب ہو گیا کہ میری عذر یہ ہے کہ میں سبا گیا تھا, وہاں یہ میں نے حالات دیکھے ہیں, اور وہ اللہ کے سوا سورج کا سجدہ کرتے. یہ کہنے کے بعد ہدہد نے سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر. اللہ کو وہ تقریر اتنی پسند آئی, اللہ نے قرآن میں جگہ دی, قرآن میں جگہ دی. کیا تقریر شروع کی؟ اب ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں, سلیمان کا دربار ہے, وزیر ہوں گے, مشیر ہوں گے, بڑے بڑے لوگ ہوں گے, پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے, سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہدہد توحید کے موضوع پہ تقریر کر رہا ہے. اللہ یسجدوا للہ, یہ آیت سجدہ ہے جی, آپ زور کی نماز پڑھیں گے تو سجدہ کر لیں گے. اللہ یسجدوا للہ, وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبا, جو چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے, فی السماوات, آسمانوں میں, والارض, زمینوں میں. کون صفت ہے؟ مالک ہے, مختار ہے, قادر ہے. پہلے بارش چھپی ہوئی ہے, باہر نکال دی. سورج چھپا ہوا ہے, باہر نکال دیا. چاند چھپا ہوا ہے, باہر نکال دیا. ستارے چھپے ہوئے ہیں, باہر نکال دیے. اولے چھپے ہوئے ہیں, باہر نکال دیے. زمین میں دانا چھپا ہوا ہے, باہر نکال دیا. پانی چھپا ہوا ہے, باہر نکال دیا. تیل, معدنیات چھپے ہوئے ہیں, باہر نکال دیے. جو اللہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے, وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو مالک ہے, مختار ہے؟ آگے ہدہد کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جانتا ہے جو کچھ وہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, سب کو جانتا ہے. کون صفت آ گئی؟ شاہواز زور سے بول. عالم الغیب. آگے ہدہد نتیجہ نکالتا ہے, اگر مختار بھی وہی ہے اور اگر عالم الغیب بھی وہی ہے
تو پھر مانو نا اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ، اگر یہ دو صفتیں اس کی ہیں نا تو پھر اس کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی